बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को लाहौर के केसेस के अंदर DIG ऑफिस में JIT ने तलब किया और ये तलब करना किस तरह हुकूमत को उल्टा पड़ा है। 9 मई की साजिश किसने की, इमरान खान ने क्या जवाब दिया, बड़ी आम तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। तालिबान हुकूमत इस वक्त अपने मुल्क के अंदर दहशत गर्दी को रोकने में नाकाम है, यानी दहशत गर्द बॉर्डर पार पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, इस पर पहली मर्तबा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। एक हुकूमती सेमिनार में गंदी वीडियोस चल गई और ये अचानक कैसे वाकया हुआ, ये भी एक बड़ी आम तफसील है जो आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अंदर वैसे तो बड़े अनहोने वाकयात होते हैं और इस वक्त जिस तरह इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, जमहूरियत, आइन, कानून, उसको बूटों तले रौंदा जा रहा है, ये तो हम रोज देखते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, वो किस तरह इन तमाम मामलात के अंदर गफलत की मुर्तकब हो रही है, उसकी एक बड़ी शर्मनाक जो तस्वीर है वो सामने आई है। रोजनामा खबरें ने आज ये खबर लगाई है, ये मैं आपके सामने रखता हूं और आप अंदाजा करें कि ये किस तरीके से। एक तो खबर ये है कि एक अफसर ने अफसरान के ग्रुप के अंदर कुछ जो है वो ऐसी गंदी वीडियोस भेजी हैं, ये अभी चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये है जी कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में अनोखी वारदात। सेमिनार के दौरान एक स्लाइड से अचानक फौश वीडियोस चल गई। ग्लोबल इनिशिएटिव इन डिंगी एंड सिचुएशन इन पाकिस्तान, ये जूम सेमिनार था। इसके अंदर पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से मेहमान थे, खवातीन भी मौजूद थी। इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर ये अचानक उसके अंदर फौश फिल्में चलने से खवातीन की बड़ी तादाद कश्मकश में मुब्तला हुई है। अब ये पूरा जो मामला है थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं ताकि अंदाजा हो कि ये किस तरीके से गफलत होती है। और उस आखिर जिस अफसर के लैपटॉप से ये चला है उसकी जो पूरी ज़हनियत है वो भी इसके अंदर जो है वो आश्कार हुई है। अब खबर ये है, बताया गया जी कि एक स्लाइड से अचानक फौश वीडियोस ऑन हो गई जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद जोम सेमिनार से बाहर चली गई। डीन और डायरेक्टर डॉक्टर जरफशान ने वाक़ई सलाह इल्मी का इजहार किया, जबकि खबरें ने चैनल 5 ने ये मीटिंग के बाकायदा वीडियो मनाजर वो रिकॉर्ड कर लिए हैं और उनके पास मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज वो कहते हैं कि ये डिंगी पर एक सेमिनार था जिसके अंदर सूबाई निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम थे, जबकि अंदरून बैरून मुल्क से भी माहिरीन ने शिरकत करना थी कि अचानक जूम के एक मेंबर की जानब से मीटिंग के आगाज में ही उसके लैपटॉप से फौश वीडियो ऑन हो गई, जिसको सेमिनार में मौजूद तमाम मर्दों खवातीन ने देखकर मल्टी मीडिया ऑपरेटर को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए शोर बचाया, जबकि हाल में मौजूद खवातीन की बड़ी तादाद मीटिंग हॉल से बाहर निकल गई। इन खवातीन से मादरत करने और उनको वापस अंदर लाने के लिए इंतजामिया के अफराद ने मिन्नत समाजत की और फौश वीडियो चलना एक बड़ी गलती करार दिया गया। सेमिनार में मौजूद सरकार का कहना था कि हमने आज तक तमाम महकमों में सैकड़ों जूम मीटिंग और सेमिनार में शिरकत की है, लेकिन ये जिस तरह का मुजाहरा किया गया है बेशर्मी का, ये हमने पहले कभी नहीं देखा। तो बहरहाल निगरान हुकूमत है, चैनल भी इस वक्त उनके जिस तरह चल रहे हैं वो सारे आपके सामने हैं और हालात जो है वो इसी तरह है जैसे मुल्क का ओवरऑल चल रहे हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है उसका ताल्लुक जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो कशीदा होना शुरू हो गए। जब आपको याद होगा कि अमरीकी और नेटो फोर्सेस का यहाँ से इनखला हुआ, उसके बाद जनरल फैज हमीद और इमरान खान और बाकी बहुत कोशिश की, मामलात जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर थे। अब जो है वो इक्का दुक्का जो वाकयात हैं दहशत गर्दी के वो बढ़ते रहे। हुकूमत उस वक्त भी एहतजाज करती रही, आज भी कर रही है। यानी यहाँ पे पारा चनार के अंदर जो वाकया हुआ आपको इल्म है, वाकयात हो रहे हैं, अभी इन मामलात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। जमीनों के तनाज़े का मामला है और एक ऐसा इलाका जो 3 तरफ से अफगानिस्तान से घिरा हुआ है, शिया कम्युनिटी के भी वहां पे एक बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। लेकिन अब दहशत गर्दों की जहां उन पर फायरिंग होती है और जमीन के तनाज़े को वहां बाकायदा तौर पर जो है वो फिरका वारियत का रंग दिया गया और अब जो है वो जबरदस्ती लोगों को आबाद किया जा रहा है। अब दहशत गर्द ज़ाहिर है अफगानिस्तान से आते हैं और वो यहाँ पर जो है वो अटैक करते हैं
اور یہ زوب کے اندر جو بلوچستان میں واقعہ ہوا اور ہمارے جو فوجی جوان اور افسران شہید ہوئے ہیں، آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے وہ پہنچے ہیں کوئٹہ کے اندر. وہاں پر انہوں نے یہ بڑی عام بات کی ہے جو آنے والے دنوں کے اندر ایک بڑی خطرناک قسم کی جو صورتحال ہے اس کی طرف نشاندہی کرتی ہے. آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ افغانستان میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو کارروائیوں کے لیے حاصل آزادی اور ان کے محفوظ ٹھکانوں پر مسلح افواج کو تشویش ہے. اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے وہ ان دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام ہے. پاکستان کے اندر وہ اب بھی کارروائیاں کرتے ہیں اور آزادانہ کر کے دوبارہ افغانستان چلے جاتے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے افغان حکومت دوحہ معاہدے کے مطابق اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی. یہ امید تو کئی مرتبہ پاکستان کر چکا ہے، لیکن مزید انہوں نے کوئٹہ ریجن کا دورہ کیا ہے اور آرمی چیف کو زوب کے حالیہ دہشت گرد حملے کے بارے میں بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے اس موقع پر شہداء کو خراج تحسین پیش کیا ہے. پوری قوم ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. آرمی چیف نے سی ایم ایچ کوئٹہ میں زخمی جوانوں کی عیادت کی تو قوم کے لیے ان کی خدمات کے عدم کو سراہا. اب جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی عام ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب کہتے ہیں کہ مسلح افواج کو افغانستان میں ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہ گاہوں اور آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں پر شدید تحفظات ہیں. توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی اور عبوری حکومت حقیقی معنوں میں دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدے پر عمل درآمد کرے گی. دوحہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر یہ طے پایا تھا کہ اپنے ہمسایہ ممالک جو ہے ان کے خلاف افغانستان کے سرزمین کو استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن اب ظاہر ہے وہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان شہریوں کی شمولیت ایک اور عام تشویشناک پہلو ہے جس پر فوری توجہ دینے اور اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے دہشت گرد حملے ناقابل برداشت ہیں. ان حملوں پر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے مؤثر جوابی کارروائی ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا اور مسلح افواج دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اور یہ باقاعدہ کور کمانڈر جو آپ کو علم ہے کوئٹہ ہے جنرل غفور صاحب، انہوں نے ان کا آصف غفور صاحب انہوں نے استقبال کیا. تو یہ طالبان کو آج حکومت کو بڑا سخت قسم کا رد عمل گیا ہے پاکستان کا. تو اب طالبان جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں اس پورے صورتحال کے اندر. اب عمران خان کو جے آئی ٹی نے آج طلب کیا اور آپ نے دیکھا ڈی آئی جی آفس لاہور کے اندر یہ انویسٹیگیشن 6 مقدمات کے اندر ہوئی، جس کے اندر 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس تناظر کے اندر یہ مقدمات تھے. اور اس کے اندر عمران خان کو کہا گیا، جس طرح انہوں نے خود قوم سے خطاب کے اندر بتایا ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے اور سازش جو ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی انوالومنٹ ہے، آپ اس پر وضاحت کریں. تو اس پر جو عمران خان نے آج جواب دیا ہے، یقیناً انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کو اس سازش کے اندر بریکٹ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میرا اس سازش نہ میں نے بنائی ہے نہ میرا اس سے تعلق ہے، لیکن سازش ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ میں نے نہیں کی بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہے انہوں نے مل کر بڑی انڈرسٹینڈنگ اور سوچ بچار کے تحت کی ہے. اب عمران خان نے یہ الزام لگایا ہے اور انہوں نے وہاں پر جو جواب دیا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ بھئی 9 مئی کے واقعات کے اندر میں تو گرفتار تھا، جس انداز کے اندر اسلام آباد سے مجھے گرفتار کیا گیا، عدالت سے رجسٹری برانچ کے اہلکاروں کو زخمی کیا گیا، میرے گارڈز کو زخمی کیا گیا، میرے اوپر حملہ ہوا اور مجھے گرفتار کیا گیا. اب یہ جو ساری گرفتاری ہے اور جو کچھ اس کے بعد ہوا مجھے تو نہیں پتا، میں تو پولیس کی حراست میں تھا، رینجر کی حراست میں تھا. اس کے بعد یہ اس پورے معاملے کا بینیفیشری کون ہے؟ تو اس سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ اسٹیبلشمنٹ. حکومت نے اس سے فائدہ اٹھایا اور حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کی معاونت کی. تو یہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ بریکٹ کر دیا عمران خان نے ان کے ساتھ اور بڑی سنگین قسم کی بات کر دی ہے. اب انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری چیز ہے ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو یہ ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں بھائی میرے اوپر میں یہ سازش کروں گا جس کے اندر میرے 10,000 کارکنان جیلوں میں ڈال دیے جائیں، مجھے گرفتار کر دیا جائے، پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر چلی جائے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پی ایم ایل این، پی پی اے این پی کے نمائندے خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ان تینوں جماعتوں میں سے ہر ایک کے 3 نامزد لوگ کے پی کے نگران حکومت کا حصہ ہیں اور جے یو آئی ایف کے 10 لوگ ہیں. الیکشن کمیشن یہ بتایا کہ یہ کون سی نیوٹرل نگران حکومت ہے جو پی ڈی ایم کے نمائندے جمع کر کے بنائی گئی ہے. یہ تو وہ سوال ہے، نیوٹرل نہیں ہے، یہ بیسیکلی پی ڈی ایم کی ہی حکومت ہے اور یہ ملی جلی
جو ہے وہ طاقتور حلقوں کی اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے، حصہ دیا گیا ہے، عمران خان کو ہٹانے کا صلہ دیا گیا ہے، یہ بظاہر نظر آ رہا ہے اس پورے معاملے کے اندر۔ پھر انہوں نے کہا کہ ذرا اس ملک کا سوچیں، ذرا اس عوام کا سوچیں، یہ نہ ہو کہ عمران خان کو ختم کرتے کرتے ملک کے سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرتے کرتے ملک کا ہی نقصان ہو جائے۔ ساتھ انہوں نے بتایا کہ آج کا پورا جو دھیان اور پلاننگ ہے کسی طرح وعدہ معاف گواہ بنا کر عمران خان کو نشانہ بنایا جائے اور یہ ثابت کرے کہ عمران خان ہی تمام عملوں کے پیچھے ہے۔ انہوں نے مجھ پر ایک غداری کا مقدمہ اس بات پر کیا ہے کہ میں نے ڈرٹی ہیری بولا ہے، مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور میں ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکتا۔ کیا ہم کمی ہیں؟ کیا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بتایا کہ میرا اغوا غیر آئینی اور غیر قانونی تھا۔ تو جب یہ سب غیر آئینی اور غیر قانونی تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ بھیڑ بکریاں ہیں جو پرامن احتجاج نہیں کر سکتے؟ آج کیوں نہیں کوئی سوال کر رہا کہ آئی جی پنجاب کے وہ کدھر تھا 9 مئی کو؟ آج تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کو پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے ہی نہیں، جس کا آئین اختیار دیتا ہے۔ پھر انہوں نے پورا ڈی آئی جی جو آفس کے اندر انویسٹیگیشن ہے اس کے اندر بھی یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ آئی جی پنجاب وہ اس سے پوچھنا چاہیے وہ کدھر غائب تھے سارے سیکورٹی والے اس دن، جان بوجھ کر اس واقعے کو ہونے دیا گیا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہے کہ انصاف ہی ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ یہ سازش ضرور ہوئی ہے، عمران خان نے یہ کہا ہے اپنے خطاب کے اندر، لیکن یہ طاقتور حلقوں اور حکومت انہوں نے مل کر سازش کی ہے، اور یہ صرف تحریک انصاف کے خلاف نہیں بلکہ ملک کے خلاف انہوں نے اس کو سازش قرار دیا ہے۔ بعد ازاں جو واقعات ہوئے تحریک انصاف کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہوئی وہ ساری جو کڑیاں ہیں وہ ملتی ہیں کہ یہ تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ایک مبینہ ایک پورا جو ہے وہ منصوبہ تھا۔ تو آج یہ کھل کر جو کچھ جے آئی ٹی کے اندر کہا ہے وہ عمران خان صاحب نے بتایا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔